أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. سبحان الله. ألم
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين ما شاء الله محترم مقام زینت القرآن تعلیم محبوب رسول صاحب جو شیخ پورہ سے ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے اس محفل کا آغاز کیا۔ بزم جمیل ضلع گجرات زیر سایہ اس خطے کی سب کانٹیننٹ کے عظیم صوفی بزرگ قدوۃ الاولیاء فخر المشائخ میری مراد آستانہ عالیہ شرف و شریف میاں شیر محمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ، بالغ بزم جمیل فخر المشائخ صاحبزادہ میاں جمیل احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور بزم جمیل کے جملہ اراکین جن میں قافلہ سرار خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شرف و شریف میری مراد برادر عزیز مشفق و مہربان محمد شہزاد شفیق شرپوری نقشبندی مجددی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے قافلہ سالار کو کریڈٹ دوں گا کہ آج صبح فجر سے وہ مصروف عمل تھے۔ آج یوم حضرتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دی ایجوکیٹر مانندری کیمپس میں مرکزی محفل تھی، جس میں جانشین فخر المشائخ صاحبزادہ میاں ولید احمد جواد دامت برکاتہ عالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرف و شریف کی خصوصی آمد تھی۔ اہل گجرات کی بہت کثیر تعداد میں مشائخ اور علماء نے، ناخواہ حضرات نے، قراء حضرات نے محفل میں شرکت کی، حضور قبلہ میاں صاحب کی زیارت بھی کی، اور تقریباً ہم تو 3 بجے لیکن قافلہ سالار ابھی سیدھا محفل میں پہنچے ہیں۔ ہماری تقریباً آج یہ 13ویں 14ویں محفل ہے جو یہاں آج انعقاد پذیر ہے۔ سکوت حرف کو وہ اذن بیان دیتا ہے، سبحان اللہ ہے۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وفا کے دشت میں وہ اپنی اذان دیتا ہے، اور میں بے بساط دشت میں کیا نظر کروں، ارے تیری ادا میں تو جبریل جان دیتا ہے، اور میرا سفی میرے ہر شعر کے نظم و سنج مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے وان کے پہلے مقامی ثنا خان محمد حسنین صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں۔ محمد حسنین صاحب درود پاک پڑھیے سارے آباد و یا رسول
حضور کی مدحت صرف میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے خدائی کا وظیفہ میرے سرکار کی بات ہے، خدائی کا وظیفہ میرے سرکار کی بات، خود محبت سے خدا کرتا ہے دلدار کی بات، اور اتنا ہمدرد زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا جتنی ان سے سنتے ہیں گناہ گار کی بات ہے، خدائی کا وظیفہ میرے سرکار کی بات، خود محبت سے خدا کرتا ہے دلدار کی بات۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد عارف شاہد صاحب سے
ایک نعت کا حسین نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اب آپ سے گزارش ہے درود پاک پڑھیے. جتنے محفل میں موجود ہیں سارے احباب مل کے درود پاک پڑھیں. میں بار پیش کرتا ہوں خاص کر کے شہزاد شفیق صاحب کا کہ جو اس قافلے کو لے کر چل رہے ہیں. اور باقی میں جو آج کلام پڑھنے لگوں گا 3-4 اشعار ہیں وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو سامنے کرو تب میں مانتا ہوں. وہ شاعر کا تخیل بھی یہ ہے اور محبت سے ضرورت پاک صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان ذہن میں جو
شیطان ذہن میں جو کوئی ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ جنگوا صاحب ذرا توجہ شیر آپ۔ نبی کی سمت اگر کوئی ساتھ آ رہا ہو، نبی کی سمت اگر کوئی ساتھ آ رہا ہو، مسلمانوں ڈال میں صدیق سامنے کرو، فرشتوں جاؤ سماج ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، فرشتوں جاؤ سماج ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو، عدو کی ہر سوال میں صدیق سامنے کرو۔ ماشاءاللہ محمد عارف شاعر مدد منقبت بحضور سیدنا صدیق اکبر پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے، جو ان کو سوئے غریباں خیال ہو جائے تو بے قصوں کو بھی حاصل کمال ہو جائے، اور نگاہ سرور کونین کا ہے یہ اعجاز، نگاہ سرور کونین کا ہے یہ اعجاز، وہ جس کو پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے، وہ جس کو پیار سے دیکھیں بلال ہو جائے۔ میں ملتمس ہوں اپنے برادر عزیز فصیح البیان خوش الحان ثنا خان جناب عمران شاکر صاحب سے اپنی حاضری کے لیے تشریف لائیں۔ جناب محترم عمران شاکر صاحب۔ درود پاک پڑھیے سارے احباب۔ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب
حبیب اللہ پھر پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی شعر کوئی تال چنگی لگے تو سبحان اللہ کہنی ہے انشاءاللہ جب تک صبر تیری جانی سے لپٹ جاتا پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے۔ جب صبر تیری جانی سے لپٹ جاتا پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے۔ اور جب ہمیں فقیروں کو غنی کرتا ہے، جب ہمیں فقیروں کو غنی کرتا ہے، نام سرکار پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ اور رات پڑتا ہے، نات پڑتا ہے کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز سے آواز ملا دیتے ہیں۔ نعت پڑھتا کوئی دل سے تو جبریل امین اس کی آواز سے آواز ملا دیتے ہیں۔ اور یوں تو بازار جان حق نے سجا رکھا ہے جو انمول وہی لال چھپا رکھا۔ سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا، جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے۔ سامنے آئے تو کیا حال ہمارا ہوگا، جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، جس نے چھپ کر ہمیں دیوانہ بنا رکھا۔ اور جھوٹے ہیں تیرے زمانے کے سکندر، جھوٹے ہیں تیرے زمانے کے سکندر،
जुदाई विच दिन रात बताए जाते अखियां दे जुदाई विच दिन रात बताए जाते खुश बखरानों महबूबा दे दीदार कराए जाते अखियां दे जुदाई विच एक बार फरिश्ते रोज़े जो आंदे फिर ना आंदे एक बार फरिश्ते रोज़े जो आंदे फिर ना आंदे सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते अखियां दे जुदाई विच और काबे दवारा किया रोज़े दा नज़ारा किया काबे
سناہان رسول عمران شاکر صاحب اپنے انداز میں بارگاہ سید القونین مدر سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے. میں اسے ناطخواں کو پیش کر رہا ہوں جو بڑی دور سے صرف اور صرف شیخ کامل کی محبت میں تشریف لائے. تم نہ مانو، یہ عشق کی بات ہے کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے. سرکار کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو تو صحیح زندگی کتنی خوبصورت ہے. تم نہ مانو مگر حقیقت ہے کہ عشق انسان کی ضرورت ہے. سرکار کی محفل میں بیٹھ کر تو دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. یزمان بہاول نگر سے تشریف لائے ہمارے مہمان سناخان جناب محترم محمد بلال صاحب سے التماس کروں گا وہ تشریف لائے اور اپنی حاضری کا شرف حاصل کریں. جناب محترم محمد بلال. لا
माशाअल्लाह। बिलाल भाई, हम सब आपको ये सलाम पेश करते हैं कि बहावल नगर से ये आज की महफिल जो हमारी आज बरादरी कैंपस में मरकजी हुई है, उसमें ये शामिल होने के लिए ये काफिला आया, पिशावर से आए, गुजरावाला से, यजमान, बहावल नगर से तमाम अखबार भी आए और वहाँ महफिल के साथ रहे। आइए, सैयद आला हज़रत का वो कलाम पढ़ रहे थे तो मैं तो मुझसे बस उसी में सुना देता कि तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, तुम ज़ाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम क्या जानिए क्या हो। अरे ममता तो है ममता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। ममता तो है ममता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला हो। सामीन मोहतरम, मैं जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ हमारे गुजरात का फख्र है। हमारे हल्का बाब शऊर में जलालपुर, जटाम, खुजा और सेंट्रल गुजरात में बहुत से रात को शोहरा हैं जिनमें एक हसीन इजाफा हुआ है। मेरी बात को आप सेकंड करेंगे, आप उनको सुनने के बाद मेरी मराद मुशफिक व मेहरबान, ये भी एक निस्बत है, तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हया, मैं अगर तेरा ना होता सके तो तेरा होता। ये भी बाबरी शरीफ का फैज़ है, ये सूफिया का फैज़ है जो सर चढ़ के बोलता है। और अल्लाह ताला करोड़ हरों में वो बंदा कितना खुश नसीब होगा कि जिसको अपने महबूब की मिन्नत के लिए चुनेगा। तो मेरी मुराद, मेरे बरादरी अजीज मोहतरम मोहम्मद शकील जिंजवा साहब से गुजारिश करूँगा आप तशरीफ लाएं और अपना लिखा हुआ खूबसूरत कलाम, चाहे वो नात है चाहे वो मरकबत है, अपने सामईन की समातों की नजर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। एक दफा मोहब्बत से पढ़ना है, बुलंद आवाज से। मैंने बहुत चंद फिक्रे ही किबला हज़रत अल्लामा साहब में सुने और इनके अंदर जो दीन की तड़प थी उसने एक बड़ा ही नया बलबला पैदा कर दिया। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, आपका साया सलामत रहे। अवर बशीर भट्ट साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहतरम मोहम्मद शहजाद शफीक साहब ने आस्ताना शरीफ शरीफ के खलीफा मजाज जितनी खूबसूरत महफिल पाक सजाई, आज बरकती महफिल पाक, सारा महीना ही महफिल सैयदना सिद्दीक़ अकबर सजाते हैं और कई साल से ये सिलसिला जारी है। तो जितनी खूबसूरत महफिल पाक, मैं इनकी उन मोहब्बतों की नज़र ये कलाम कर रहा हूँ कि हर रिफ़त दुनिया मेरी सरकार पे वारी, हर रिफ़त दुनिया मेरी सरकार पे वारी, हर ताज है कौनैन के सरदार पे वारी, हर ताज है कौनैन के सरदार पे वारी, दुनिया की फसाहत तेरी खामोशी के सदके, दुनिया की फसाहत तेरी खामोशी के सदके, हर फिक्र तेरी खूबी गुफ्तार पे वारी, एक एक लफ्ज में है करोड़ों ही तखय्युल, एक एक लफ्ज में है करोड़ों ही तखय्युल, आका तेरी मिदहत के मैं असरार पे वारी, आका तेरी मिदहत के मैं असरार पे वारी, और हर हुस्न की दस्तार है नालैन पे कुर्बान, हर हुस्न की दस्तार है नालैन पे कुर्बान, अनवारे दो आलम तेरे रुखसार पे वारी, अनवारे दो आलम तेरे रुखसार पे वारी, सब हूरो मलाइक भी सभी जिन्नो बशर भी, सब हूरो मलाइक भी सभी जिन्नो बशर भी, है दिल से फिदा रब के उस शाहकार पे वारी, है दिल से फिदा रब के उस शाहकार पे वारी, ये शम्सो कमर, ये शजरो हजरो कवाकिब, ये शम्सो कमर, ये शजरो हजरो कवाकिब, सब निखते हैं अज़मत दरबार पे वारी, सब निखते हैं अज़मत दरबार पे वारी, सब अंबिया भी हश्र में नाज़ा है तुम्हीं पर, सब अंबिया भी
حشر میں نازاں ہیں تمہیں پر سب امتی بھی اپنے طرفدار کے باری، سب امتی بھی اپنے طرفدار کے باری۔ اور جبریل نے سدرا پہ کہا بس میرے آقا، جبریل نے سدرا پہ کہا بس میرے آقا، میں آپ کی پرواز پہ رفتار پہ واری۔ جبریل نے سدرا پہ کہا بس میرے آقا، میں آپ کی پرواز پہ رفتار پہ واری۔ اور تہذیب و تمدن کے یہ منشور و عنایات، تہذیب و تمدن کے یہ منشور و عنایات، اے محسن انسان تیرے افکار پہ واری، اے محسن انسان تیرے افکار پہ واری۔ اور اس شاخ کے انداز نرالے ہیں کہ یہ لوگ، پڑھتا اس شاخ کے انداز نرالے ہیں کہ یہ لوگ، دیدار تو کیا حسرت دیدار پہ واری۔ اس شاخ کے انداز نرالے ہیں کہ یہ لوگ، دیدار تو کیا حسرت دیدار کے باری۔ اور آنکھیں ہوں ابو بکر کی اور چہرہ نبی کا، آنکھیں ہوں ابو بکر کی اور چہرہ نبی کا، آنکھیں ہو ابو بکر کی اور چہرہ نبی کا۔ ہر عشق ہے آقا، ہر عشق تیرے یار کے اس پیار پہ باری، ہر عشق تیرے یار کے اس پیار پہ باری۔ آنکھیں ہوں ابو بکر کی اور چہرہ نبی کا، ہر عشق تیرے یار کے اس پیار پہ باری۔ اور مجھ احقر اعظم کو ملی نعمت مدحت، مجھ احقر اعظم کو ملی نعمت مدحت۔ آقا ہے شکیل آپ کے ایثار پہ باری، آقا ہے شکیل آپ کے ایثار پہ باری۔ اور حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں چند اشعار کہ جناب صدیق کے ہماری فہم سے عرفہ مقام بھی ہے۔ آپ کی نظر آپ نے منقوہ بڑی اچھی پڑھی، جناب صدیق کے ہماری فہم سے عرفہ مقام بھی ہیں۔ نبی کی امت میں ہر قیادت کے تابد وہ امام بھی، نبی کی امت میں ہر قیادت کے تابد وہ امام بھی ہیں۔ عمل کا دائی یقین کی منزل، کرم کا چشمہ در صحابت، عمل کا دائی یقین کی منزل، کرم کا چشمہ در سخاوت۔ وہ سارے اصحاب میں درخشاں، وہ سب کے ماہ تمام بھی۔ اور وہ آبروئے خلوص و ایثار و صدق و عشق و وفا و دانش، وہ آبروئے خلوص و ایثار و صدق و عشق و وفا و دانش۔ پر ان کی مدحت کے کب ہے لائق میری لغت میں جو نام بھی ہے، جو نام بھی ہے، اور ان کی مدحت کے کب ہے لائق میری لغت میں جو نام بھی ہیں۔ اور یہ ان کی حکمت سکھا گئی ہے کہ کب ٹھہرنا ہے کب جھپٹنا، یہ ان کی حکمت سکھا گئی ہے کہ کب ٹھہرنا ہے کب جھپٹنا۔ وہ صرف راہبر نہیں ہے لوگوں، نبی کے دین کا نظام بھی ہے، وہ صرف راہبر نہیں ہے لوگوں، نبی کے دین کا نظام بھی ہے۔ اور دلیل عصمت بیان ہو کیسے اب اس سے بڑھ کر کے تیری شان میں، دلیل عصمت بیان ہو کیسے اب اس سے بڑھ کر کے تیری شان میں۔ خدا کے قرآن میں آیتیں بھی لب نبی پر کلام بھی ہیں، خدا کے قرآن میں آیتیں بھی لب نبی پر کلام بھی ہیں۔ اور فنائے عشق رسول تجھ کو سب اولیاء نے سلامی دی ہے، فنائے عشق رسول تجھ کو سب اولیاء نے سلامی دی ہے۔ تمہاری تربت پہ تا قیامت ملائکہ کے سلام بھی ہے، تمہاری تربت پہ تا قیامت ملائکہ کے سلام بھی ہیں۔ اور ہیں کتنے بدبخت فتنہ پرور جو تجھ پہ تانا زنی بھی کرتے ہیں، کتنے بدبخت فتنہ پرور جو تجھ پہ تانا زنی ہے کرتے۔ ارے دل نبی کو وصیتیں بھی، در نبی کو سلام بھی، دل نبی کو وصیتیں بھی، در نبی کو سلام بھی ہیں کتنے بدبخت فتنہ پرور جو تجھ پہ تانا زنی ہے کرتے۔ دل نبی کو وصیتیں بھی، در نبی کو سلام بھی ہیں۔ اور رفیق غار و مزار و جنت یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، رفیق غار و مزار و جنت یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ۔ نبی نہیں صرف تجھ پہ راضی، نبی کے تجھ پر انعام بھی ہے،
نبی نہیں صرف تجھ پہ راضی، نبی کے تجھ پر انعام بھی ہیں، اور شکیل شیر و شکر تھے سارے، قرآن و سیرت میں یہ رقم ہے۔ شکیل شیر و شکر تھے سارے، قرآن و سیرت میں یہ رقم ہے۔ سب آل و اصحاب نور ایمان، سبھی کے ادنا غلام بھی ہیں۔ سب آل و اصحاب نور ایمان، سبھی کے ادنا غلام بھی ہیں۔ جناب صدیق کے ہماری فہم سے عرفہ مقام بھی ہیں۔ نبی کی امت میں ہر قیادت کے تابت وہ امام بھی ہیں۔ ماشاءاللہ جناب محترم محمد شکیل جو کتاب کا وقت وہ چاہتا ہے، میں جس ہستی کو دعوت سوچ دے رہا ہوں، ہم نے آپ کی جوانی بھی دیکھی ہے اور جلال بھی دیکھا ہے کہ ہم ہی کو جرت اظہار کا سلیقہ ہے، صدا کا قہر پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ اور جوانی کے ایک شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بقف لڑا دے کسی بلا سے۔ شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو طرح بلول صاحب بڑی شفیق اور مہربان، لیکن سرکار کی نوکری پہ مین آف کمٹمنٹ، بے خطر بے خوف، نمرود کی طرح کود پڑھنے والی ایسی جلالی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں درخواست کروں گا، جیسے وہ آپ خود فرما رہے تھے کہ میں نے جمعے پہ پورا سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا، ایک عالم کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ آج ہمارے لیے ہیں، وہ آپ اپنے بیان میں فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، فیضان شرف و شریف، فیضان شرف و شریف۔ شرف و شریف کا جو نعرہ بجتا میرے دل کے ٹھنڈ کر لالا مجنون والا حساب ہے جناب، میرا شہر کا نعرہ بجتا میرے کلیجے ٹھنڈ کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ و بعد، صدر محفل، جان محفل، صوفی باصفا، درویش صفت انسان، جناب عزت مال محترم شہزاد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور برادر مکرم نقیب محفل جناب خالد بشیر بٹ صاحب، ساری دنیا جانتی ہے آپ کو، اور جتنے بھی معزز مہمان تشریف لے آئے ہو، میرے شہزاد صاحب جتنے بھی تشریف لے آئے ہو، میں مائک کے تقریر واسطے حاضر نہیں ہویا، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامہ تے دیوانیاں دی محبت دی سبحان اللہ لاج راتے مائک پہ حاضر ہویا۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، دو ترے گلاں میں عرض کرنی ہیں، بڑی توجہ تے غور نال سننی ہیں۔ میں عرض کیتا سی اگے بھی سنیا ہوئے گا، میرے نبی دا فرمان تے راوی کون ہے؟ جنہاں دی علم دی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابوہا، میری گل بڑے غور اور سننی، دو تین نقطے میں کون دس رہے ہیں صرف۔ میں علم دا شہرہ، علی دا دروازہ ہے۔
یعنی مولا کائنات دی علم دی تصدیق تے مور میرے نبی نے لگی یہ بڑا علم ہے اسی تے اگے منن والے اسی تے اگے مشکل کشا علی حاجت روا علی داماد مصطفیٰ علی فاتح خیبر علی دنیا دا پیر علی صحابہ دا مشیر علی آپ راوی نے آپ فرمانے پوری کائنات میں اللہ دی رس متھلے جتنی بھی کائنات ہے اس ساری کائنات نبیوں دی میں بات نہیں کر رہے خبر صاحب نبیوں دی گل نہیں کر رہے ساری کائنات کا علم کٹھا کر لیا گیا یا ساری کائنات کا ایمان کٹھا کر لیا ساری کائنات کا خدا کی پوری مخلوق کا ایمان کٹھا کر کے نا ترازو کا ایک پاس رکھ دو تے کلے جناب صدیق اکبر دا ایک پاس رکھیو پلہ بھاری ہو بھاری ہو پلہ بھاری ہو اے انہیں محترم شیر پر نظر پہ تھوڑی پرواز تو بے قربان جائیے تھوڑی رفتار تو بے قربان جائیے میرے نبی معراج کو واپس آئے اپنے یار کو بلایا محبوب تا محبوب فرمایا صدیق اکبر میں راتی معراج تے گیا سی اے گلاں وہ جڑی تسی ساریاں سنیاں پر انداز سارے دا اپنا نہیں ہوندا وکھو وکھ ہوندا ہے صدیق اکبر میں راتی نا معراج تے گیا یا رسول اللہ پھر جے میں بیٹھ کے بڑے ادب نال تے بڑے غور نال چکنو کہ بندہ غور نال نہیں سننا ہے بندہ کی پہ ہوندا ہے این ابو بکر صدیق بہ گئے یا رسول اللہ پھر فرمایا جبرائیل آیا فرشتے نال آئے منو لے گئے میرا سینہ چاک پیسا گیا توتا گیا سیتا یا رسول اللہ پھر کی ہویا یہ کون پہ ہوندا ہے پھر کون پہ ہوندا ہے سائدار صداقت حق کا یا تو سچ ہے یا رسول اللہ پھر کی ہویا ہے پھر کی میرے نبی نے فرمایا پھر میں گیا سدرہ پہ گیا فلاں 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 سارا سفر سرکار نے بیان کیتا نا کہ میں نبیوں دی امامت ہے نبیوں دی امامت کرائی تے میری باں پھڑ کے جبرائیل لے کے کھڑا کر کھڑیا تے نبی تو اتنے اور بھی ایسن یا رسول اللہ کیا نبی سی اتنے میں تقریر سنانا پاؤں یا رسول اللہ اتنے نبی کہڑا سی یہ پوچھتا کون پیا میرا سونا ابو بکر تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اتنے آدم علیہ السلام بھی ایسی یا رسول اللہ اور تھوڑا نیڑے ہو گئے اتنے کلیم اللہ بھی ایسی روح اللہ بھی ایسی یا رسول اللہ اور فرمایا حسینہ دا بادشاہ بھی ایسی یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر جبریل نے میری باں پڑھ کے مصلی سے پڑھا تے یا رسول اللہ ہندی ہونا سی جہاں سارے تو جنگا وہی مصلی سے کھلو اس سے مصلی سے اس سے کھلو سارے تو افضل سنا تسی سارے تو افضل سو اچھا سرکار پھر کی ہویا میرے نبی نے فرمایا میں سدرت تے گیا تے جبرائیل نے آکھیا بس جبرائیل آکھیا کہ یا فرما رہے سو بڑا سونا جملہ جبرائیل نے آکھیا ابو بکر بس تے یا رسول اللہ جبرائیل نے کیوں آکھیا بس وہ تو 4 کتاباں دا حافظ ہے 1,24,000 صحابی نبیوں دا صحابی وہ دی شان بڑی تے وہ اگنا نہیں بنیا رن نہ کن چلی نہ بستر نہ بوریا وہ تے نوری نوری اللہ وہ تے نوری آقا جی رن نہ کن بوا نہ منجی بیوی نہ بچہ تے 4 کتاباں دا حافظ دا ایک ہی بڑا مان ہے عمل ہوے نا تے 4 کتاباں دا حافظ 1,24,000 نبیاں رسولاں دا صحابی تو نے آکھا بس یا رسول اللہ پھر انہیں کہا میں نہیں جانا جبرائیل نے کہا میں جملہ دینے لگا سنو گے میرے نبی نے فرمایا جبرائیل نے کیا میں آگے جا سکتا یا رسول اللہ نے کوئی وجہ تے بیان کیتی ہونی نا کہ میں کیوں نہیں جا سکتا جبرائیل نے کوئی وجہ میں جا سکتا نہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جبرائیل امین نے کیا ایک بال برابر بھی اگے جاواں تے چل جانا جل جانا
पंपलेट छुपाए ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ क्या शेर भी तनहा न छड़दा ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सोने लाजपाल करीम आका दे प्यारे महबूब मैं कुरान मजीद की जेड़ी आयत पढ़ी है मैं मुख्तसर करना सामने यस नहीं नहीं तुम आपसे बुखार है मैं आयत पढ़ी तुम पता तो लग गया होगा ना सफर कीता शुरू गार तक पहुंच गए मेरे नबी करीम गार तक पहुंचो तो पहले फरमाया अबू बकर मैं थक गया हुन गौर कर रहा है मैं तकरीर करने लगा सरकार ने अर्ज की थी मेरे बादशाह डाची तो थले आओ हुजूर डाची तो सवारी तो आए थले अब मेरा वेखना जो सारे अखा है नहीं तुसी मेरे वेखो सरकार थले आए तो मोड़ा थले कीता हुजूर अबू बकर ते थले आ गए एक पैर इधर एक पैर मैं पढ़ो सुनो उलमा को पूछो बादशाह ऐसा अंदाज सरकार मेरे नबी दे मोरे कंधे अबू बकर सिद्दीक दे कंधे दे उत्ते मेरे नबी पाक बैठे 1 लाख सीने दे इस पासे ते 1 लाख सीने दे 1 लाख सीने दे इस पासे ते 1 लाख सीने दे इस पासे अबू बकर ने टुरना शुरू कर दिया 2 कदम चुके ना थल्ले मेरे नबी दे थल्ले पैर थल्ले हाथ दिता हाय हाय क्या बात है सुभान अल्लाह खबे पैर थल्ले आ ए पुरानी असरदा पूरी लख लाना तेरे ते सुबह शाम बेशुमार मर्तबा असि हाथ चुमीए पीर दा ते मुशरक हो जाने अबू बकर पैर पे चुमदा है अबू बकर पैर पे चुमदा है कदी ऐ चुकदे ने दादा सदाकत कदी ऐ चुकदे ने कदी ऐ ते पुरानी हसरतां पूरियां अच्छा जी तकरीर का टाइम नहीं शहजाद साहब कब्र गार तक पहुंची वो गार कितनी को गए हो देखी मैं देखी माशाल्लाह गए हो कि नहीं गए हो देखी 70% लोग तो रस्म अदा करन जाते हैं रस्म का अदा करन जाते हैं पता को नहीं कितने चले की कर चले वो गार कितनी को गई कितनी के जिला देखी है साहब ने देखी गार के दरवाजे पे पहुंच गए गार तक गारे सौर तक गजल साहब पहुंच गए मेरे नबी ने फरमाया गार है अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं भी बनया गार है ये बड़ी पुरानी गार की थी झाड़ी है कुड़ियां उत्ते पत्थर बेतरतीबे पत्थर पुरानी गार न कदी गया न कदी आया ते ताजदार सदाकत अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इत्थे ठहर लो मेरी गल ते गौर कर मैं की कहने लगा इत्थे इत्थे ठहर जाओ आराम तुसी करो बड़ी पुरानी सी गार है खतरनाक है मैं जरा साफ सुथरी कर दिया जनाब दे आराम दे काबल बना दिया जो बन जाएगी ना तो मैं आवाज देंगा हुजूर तशरीफ अल्लाह हुजूर कितनी गुजार है बंदा बैठ नहीं सकता खड़ा नहीं सकता छुपन की जगह छोटी सी जगह होगी 2 बंदे बैठ सकते ही नहीं होते मैं देखी हो बात सरकार बाहर तशरीफ फरमा है गार के किनारे ते अंदर कौन है अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिकां दे बादशाह ते तमाम सहाबा दे सरदार ते सुल्तान ते शहंशाह आप गार च गए पत्थर सजे खब्बे पुठे सजे कीते ना सारा कुछ घाह शाह हत्थां नाल पट्टी वो झाड़ियां छाड़ियां आराम की जगह बन गई ना जिसले आवाज उठी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गार साफ कर छड़ी मैं गार साफ ए हुन थोड़े आराम दे काबिल बनिए तशरीफ खुड्डा खड्डा बंद ए टाकियां इमामा शरीफ पाड़ गया सारियां खुड्डा बंद की एक रह गई तो पैर लाशड़े पूरी एडी टेलियां लाइयां दर्ज की हुजूर अंदर तशरीफ तुसी सुनिया करो कुल्ला का खत्म होता तो 600 बंदे फुलसीती होना सी कोई शर्म या मर गई गैरत मर गई अबू बकर की याद में जलसा है मेरे नबी के महबूब की याद में जलसा है लानत दी महल्ले दे उत्ते फिटर मुड़ी लट 1000 मरतबा अबू बकर के नाम ते बंदा बुलावे ने बंदे ना जेड़ा अपने नबी दे उत्ते जान कुर्बान करे
شرم والی گل ہے تائیں تے عذاب آ رہے ہیں قوم دے تے تائیں تے عذاب عاشقاں دیوانے نوں لوگ بھول گئے نے سب کچھ تیاری کر کے نا خارور بشیر بٹ صاحب عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لیاؤ غار تواڈے آرام دے قابل ہن فرمایا ابو بکر ٹھہر میری بھی گل سننا کی یاد کرے گا کسے لاجپال نہ لائی تھی تے لاجپال کیویں لاجپالی نبھائی سبحان اللہ تاجدار صداقت میں تیرا نبی اللہ اکبر رحمت للعالمین غار کے کنارے تک لے کے آئے ہو غار کے اندر پہنچے ہو غار صاف کی سوراخ بند کیتے بے ترتیب پتھراں ترتیب دیتی آرام باغ تے جگہ بنائی پھر آواز دیتی آ جاؤ اے ابو بکر یاد رکھی جنہیں غار وچ پہنایا آگے غار صاف کر کے آرام کی جگہ بنا کے اپنے نبی نو آواز دیتی آ جاؤ تھوڑے آرام کی جگہ بن گئی میں محمد رسول اللہ والنجم دی زبان والا حسن اندہ بابا تے نوادہ کرنا کل قیامت تک اے بات یاد رکھیو جویں میرے آرام کی جگہ بنا کے آواز دیتی اندر آ جاؤ میں پہلا مزار میں جا کے آواز دیاں گا ابو بکر آ جا تیرے آرام کی جگہ بن گئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت میرے آرام دی جگہ دنیا چ بنائی ہے انجی نہیں ہویا ادخل الحبیب انجی نہیں ہویا کوئی ایسا راوی نہیں کہ دیوار تے راوی پھڑ کے لکھیا لیا ہوئے کوئی اخبار کا تراشا لیا ہوئے جیدی سخاوت تے طاقت تے جرت تے بہادری دنیا سلام کر دی ہے حضرت علی نے بیٹے پایا حضور نے آواز دیتی نا آؤ ابو بکر میرے مزار میں تھوڑے آرام دی جگہ ہے ابو بکر میرے آرام دی جگہ بنا کے آواز دیتی نا میں کل قبر میں تین آواز دینے آ جاؤں میرے نبی آواز نہیں دیتی او کارا منہ آیا کھوڑیا کتیا دلیا بکرتا اوہ کیا بھی پوچھ رہا کہ خلیفہ میرا فضلگار ہے میرے نبی نے باں پھڑ کے خود مسلح نے کھڑا کیتا کھڑا کر کے نا مسلح دے حضور چاتی ماری نا تے پیچھوں میری ماں نے پوچھا کی بیٹھ دے ہو پہ یا رسول اللہ کی بیٹھ دے ہو پہ پھڑکی تھے فرمایا یار نکالی والی مسلح دے کھڑا کیتا خبردار کے میں یار نکالی والی مسلح دے کھڑا کیتا نا تیار میں بیٹھا لگا عائشہ تیرا پیو جچلا کے میرا محبوب خبردار کے میں مسلح دے ہوتے اس سے رات شاہ اس کائنات کے شہنشاہ نے پردہ فرمایا ہے جس رات کو مسلح دے ابو بکر کو کھڑا کیا مسلح نے کھڑا کیتا ہے میں ویکا تو صحیح یار مسلح دے خبردار کے میں ایک اعلان رب نے بھی کیتا ہے ایک اعلان اج میں بھی کیتا ہے رب نے اعلان کی کیتا سی سارے کرو سجدہ تے رب دا اعلان سن کے ایک نے انکار کیتا ہے میں نبی دا پیغمبر تے بندہ رب دا ہو کے اعلان کرنا سارے امام منو بندہ کوئی تاریخ بتاؤ نا سانو بھی کوئی ایسا بندہ کو حرام زادہ جنہیں ابو بکر دی امامت نہ منی ہوئی یا ہوئی ہے رام نے جمعے دے جنہیں انکار کر دیں میں دیکھا یار کے وجہ لگتا ہے اللہ یار کے وجہ اچھا اغار کی ٹیم ہے دو بندے میں بندہ بہ نہیں سکتا جتھے آج کی تھی سونے اندر تشریف میرے نبی اندر تشریف لے گئے انہوں انداز کی ہے بیٹھے گئے میں سرکار ابو بکر جگہ تو تھوڑی میرے نبی نے کی فرمایا بھٹ صاحب جگہ یا رسول اللہ دعا فرماؤ جگہ بڑی ہو جائے گی دعا فرماؤ نا جگہ بڑی ہو جائے گی ابو بکر جگہ کیوں ہو جائے گی
تھوڑی مسافی کرنا تھوڑے دن کتنے ہوتے ڈیرا دیکھو ابو بکر پہلا بیٹھے کھلوتے نے تو یار ابو بکر اینج بیٹھے اینج بہ کے نا ابو بکر اینج کیتا اینج کتاباں پڑھاؤ اینج پڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ جگہ بن گئی تے تشریف لے آؤ کتھے ایتھے تشریف لے آؤ کتھے اے میری گودی وچ آؤ ہم بادشاہ حضور تشریف لے آئے تاڑ سرکار دا کتھے تنی تو تھلے تاڑ کتھے پتھر تے تنی تو تاڑ کتھے سرکار دا ایس پاک تے ایس پنڈلی تے پاک تے کدا گوندل صاحب سنو تسی میری تقریر دا مذاق کر دے سو کدی بچپن وچ ایتھے میرے سرکار دا کی جسم کتھے اے کنڈ کتھے اینچا کیتا میرا وقت اینج کیتا ابو بکر اینج باں کیتی نا کھبی میرے نبی دی کنڈ آئی ایتھے تے گردن آئی ایتھے کنڈ کتھے آئی تے گردن آئی کتھے تے میرا ابو بکر ویکھی جا رہے نے حضور کی انن کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کہ میں مکھڑے تو نظراں تیرے وچوں رب دے ہن میں کیویں تیرے تو نظراں ہٹاواں پرانی اسماء پوریاں ہو رہی ہیں میں بے ادبی کیتی جناب میرے تسی مہمان کہ میں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں تیرے وچوں میرا تے دل کردا سنے ویندا ہی جاواں اچھا جی سرکار آرام فرما لے تے گودی کے دی تینوں یہ بھی شرم نہیں آئی تے نہ ہی سمجھ آئی وہ یہ خاندان کیسا ہے کبھی باپ کی گودی بسرے کبھی بیٹی کی گودی بسرے گھر وچ باپ کی گودی بسرے تے گھر وچ بیٹی کی گودی بسرے علامہ اقبال بھی تے پڑھ گیا ہے علامہ اقبال نے بھی روح تڑ پئی ہے یہ عشق ساتھ پیار کے کتنا ہی لاجواب ہے میں جملہ دے لگا اللہ کرے تینوں سمجھ آ جائے یہ عشق ساتھ پیار کے کتنا ہی لاجواب ہے رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ابو بکر دی گود نو آکھیا قرآن دی گھوڑی تے میرے نبی دے سر نو آکھیا اللہ دی کتاب تے کتاب ہی اللہ دی سی بہت وعد مکڑا تے بل لیل دیا زلفاں اچھا جی پھر کی ہے بیٹھے نے تے دیکھی جا رہے ہیں تو اکھ کچھ پا کے تکے ہس یا رسول اللہ پھر لٹ گیا دم من میرا تو مفتی احمد یار صاحب گجراتی بولیا سنیا سی تو لے رہے ہیں تاجدار صداقت کی آندے لکھ میم دے پرخے پا آوے تینوں جانن والے کہندا روانا بشری مثلکم تینوں عاشق لوگ پہچان گئے ہن غار ہے تے غار وچ دو یار ہے غار تے دو یار ہے پانی منگیا پانی آیا مکڑی آئی جالا تنیا تے کبھی آئی تے انڈے دتے گل میں نہیں بیان کردا میں ختم کرنا چاہنا پتہ نہیں کدوں دا اوتھے سپ رہندا سی نال پتہ نہیں کدوں دا وہ جڑا کالا ناگ سی دشمن نہیں سی حضرت ابو بکر صدیق دا دشمن تے نام میرے نبی دا وہ دشمن سی وہ تے آپ تابعدار سی وہ تے آپ اس سیاسی عمر گزاری لکھی چلے سارا دارا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں وہ تے آپ دیدار دا مشتاق سی انہوں کنے دسیا کسی پتھر دے تھلے بیٹھا سی انہوں کنے دسیا انہوں کس دسیا وچ یار آ گئے ہی تیرا وچ محبوب میرے نبی دی نبوت نے بھینی بھینی خوشبو مچائی نہ میں انہیں بال کھالا سپ نے بال پتھر دے تھلے نکلیا بال اچھا کمو پیش 100 سوراخ سی 100 سوراخ وچ 99 وچ دتی پگ امامہ دستار مبارک کنے ابو بکر صدیق اچھا جدو سرکار اندر تشریف لے گئے نے تے ابو بکر صدیق تے سر تے امامہ شریف کوئی نہیں میرے نبی نو نظر نہیں آیا نظر آیا کہ نہیں نظر آیا
ہن کی آکھو کہ غیب دا علم کوئی نہیں، اے دے نال غیب دا تعلق کوئی نہیں، اے دا نال تعلق ہے کھا اللہ، اے دا نال تعلق ہے کھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا میرے گل سن، میرے پیار میں بھی میرے گل، موسیٰ علیہ السلام نیڑے آئے نا اللہ فرمایا فضل اچھا اللہ کو میڈیا نظر آ گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی مبارک جوتی ایڈی بڑی ایڈی بڑی ایڈی بڑی کتنی بڑی ہوئے گی نالین جوتی جوتی تے تھوڑے ہور نیڑے گئے نا موسیٰ علیہ السلام کا کل کڈا سی ہاتھ میں سی سوٹا، موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ میں کی سی سوٹا، تے لکڑی دا سوٹا کڑیا کڑایا، بے جان سوٹا، بے زبان سوٹا، بولدا کوئی نہیں، چلدا کوئی نہیں، کھاندا کوئی نہیں، پیندا تھوڑے نیڑے آئے نا جو تو دور سن مت اللہ نے جتیاں نظر اے بلیاں تب ذکر تھوڑا ہو جائے تھوڑے جے دور سن تے جتیاں نظر آ گئی تے اللہ کیا لا دے اے لا وہ نیڑے آ گئے قریب آ گئے 15 فٹ کے فاصلے تے تو اللہ کے جتی لا دے کہ جب 5 فٹ کے فاصلے پہ دال کٹے گئے تے اللہ کیا وہ نیڑے اللہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ سچے ہاتھ یا اللہ کی تم نظر نہیں آتا یا اللہ تم نظر تے آندا ہے یا اللہ نظر آندا تے پوچھیا کہ یہ تو دنیا چ ایسے ہوں گے کلمہ پڑھ کے آکھن گے جے پتہ ہوندا تے ہار کو اچھا پوچھیا کہ اما عائشہ صدیقہ دا ہار کو اچھا تے پوچھیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال یا عصایا اے عصا یا اللہ ڈنڈا چھوٹا ہے انجی چکی میں یا اللہ نا یہ بڑے فائدے نے مارے بوفرا یہ بڑے فائدے نے اچھا اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم دس نا پیار نہ جائے دیکھنے فائدے یا اللہ یہ مشکل کشا بھی ہے حاجت کروا دی اے مشکل کشا بھی ہے حاجت باہوشو بے اللہ کیا بات ہے یہ معنی کی کیا بات ہے قرآن نہیں ہم کر بے شک قرآن ہے باہوشو بے اللہ اے مشکل کشا بھی ہے حاجت اچھا کلیم اللہ مشکل کشا میں حضرت اللہ میں پتر دینے والا میں لا الہ الا اللہ تی دینے والا میں پتر دینے والا میں پارک دینے والا میں انگلینڈ یورپ کا ویزا دینے والا میں تو میرا شریف بنا رہے اللہ نے وہی کہا اللہ نے نا یہ واقعی تیرا سوٹا مشکل کشا غیر اللہ کو مدد منگن والا کی ہوتا ہے انہوں نے بکول اے ڈنڈا ہے تو فرعون باغی ہو گیا میرے کار مارے ڈاکہ ہو گیا یا اللہ کی اللہ فرمایا والا میں خدا ہوں انہیں کیا سی میں نبی اور فرعون کیا کہ میں نبی انہوں کیا کہ میں خدا آپ بندوبست کر لیں تو مچھر کو بندہ مروا دینا تو ابا بیلا کو ہاتھی مروا دینا کہ تیرے کو ایک بندہ نہیں فرعون نہیں مرتا پیا اللہ فرمایا جا اس مشکل کشا تے حاجت دوبارہ لے جا یہ بڑی لمبی گل ہو جائے گی میں تے بکا دے گا وہ مشکل کشا پہ ہے نا میدان میں پھر تو خدا صاحب کی بولتی بند کر چھڑی سب آ گیا غار کوئی سب غار کے اندر دو یار تاجدار صداقت دے محبوب اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سب آ گیا ان خوشبو نہ پتہ چلیا جیڑی زیارت وقت غار کے اندر کئی سال گزارے نہیں او محبوب اندر تشریف لے آئے نہیں انہیں پل کھانا پتھر دے تھلے میں نکلیا ایک سوراخ دوجا سوراخ مفسرین فرما دینے اور ایک قانون بھی ایک پرانا کالے رنگ دا ناگ ہوئے او پھوک مارے تے کن وچوں آر پار سوراخ کر چڑے کپڑا تے حیثیت کوئی نہیں انہیں سنیا کپڑا دوجا سوراخ سنیا کپڑا تیجے سوراخ دے گیا تے کپڑا 99 سوراخاں دے گیا کپڑا کسے سوراخ وچوں اندر دی داخل نہیں کی کوشش نہیں کی سوراخ دے گیا دیکھیا سنیا چٹیا چومیا تلا لیا اے پتھر نہیں چومیا اے کپڑا نہیں چومیا اے لکڑی نہیں چومیا اے انسانی جسم ہے گاؤں میں بڑے غور نہ سب دیکھتا ہے کہ
لائی نا ایڈی لائی نا اپنے گروان منہ پا کے چھاتی مار گئی ہوں غلامی رسول میں موت بھی کون اس کو بڑا جھوٹا نعرہ کام کرے اس کو بڑا بادشاہ جھوٹا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی ابھی بڑے بڑے رستے بیٹھے رہے غلامی رسول میں لا الہ الا محمد رسول اللہ ایک کنڈی تو اتے بندہ نعرہ کلمہ پڑھتا ہے تھلے وہ کلمہ پڑھتا جب کلمہ پڑھے بندہ اس کو اتے تھلے فرق ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے کہ نہیں اور سنو ابو بکر صدیق نے کی عرض کی تھی اپنے بادشاہ کی بارگاہ وچ یا رسول اللہ تواڈے آرام دی جگہ بن گئی اندر مبارک پیش کرنا جناب نو مبارک پیش کرنا پورے گروپ پوری ٹیم نو یا رسول اللہ میں کچرا مشرا بغض اناد کفر شرک ہر بیماری غار میں چکر کے بعد پھٹ پڑی باہر پھٹ پڑی ہر گند بلا کفر شرک بدعت پٹو کٹی لعنت دوئے یہ وہ ہر شے کر کے باہر پھٹی ہے یہ ہم تواڈے آرام واسطے جگہ بن گئی تشریف لے آؤ یہ مطلب ہے کہ اگر تسی کہتے ہو میں کہنا یا رسول اللہ میرے گھر بھی ہو جائے چراغا میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یار اللہ کی قسم کسی نے گھر چراغا نہیں ہو سکتی ادو تک جدو تک ابو بکر صدیق کو گھر نہیں بلانا جدو ابو بکر صدیق تواڈے گھر آؤں گے نا پھر تمہیں کہنے کی لوڑ نہیں میرے گھر بھی ہو جائے چراغا وہ آپ ہی کروا دیں گے وہ آپ ہی کروا دیں گے یا رسول اللہ تواڈے آرام سے جگہ بن گئی ایک کارش قابل ہو گیا تسی تے تشریف لے آؤ تے سرکار دی زیارت کرنی ہوئے نا کہ ابو بکر دا پیر چوم کے ہونا ابو بکر دا پیر چوم کے ایک بڑا آدمی ہے کوال نہیں کوال ایک کوال کی چوڑا مار دے نا تو ڈکن والی ہے سارا بیڑا کر پیر کر دے وہ کولی پکڑے نے پہلا نمبر کیدا علی المرتضی دا پہلا نمبر تے پیر صاحب وچ بیٹھے ہوندے تے دند کڈ دے تے نوٹ کر دے ایڈا بڑا کفر ہوئی پہلا نمبر تے مولا کائنات تا نہیں نا پہلا نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق ہے تاجدار صداقت دا پہلا نمبر ہے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوجا پھر فاروق اعظم پیر صاحب عثمان غنی تے چوتھا مولا کائنات دا بہرحال تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہوے جیڑی نہ ختم ہون والی جیڑی نہ ختم ہون والی میں نام ایک عرض کرنے کے اجازت چاہنا میں جملے تے بیان کیتا ہے جبرائیل تاک وچ رہندا سی بٹ صاحب انتظار وچ رہندا سی کدو امتحان آیا ابو بکر تے منو آواز ہوئے منو آواز پوے نا تے میں جواب پجا تے گواہی دین واسطے اس گھر دی گواہی دین واسطے میں جاواں تھلے جمعے تے میں گل سنائی میں جناب دی موجودگی کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات سن کوئی اختلاف کواری ایک سی میرے تاجدار صداقت دی بیٹی سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کلی کہ میرے نبی نے فرمایا تسی بھی سنو اسی یہ دن نا خلیفہ بلا فصل دی اتنی تعریف کرنے تعریف اسی سارے نہیں کرنے تعریف اسی سارے نہیں کرنے اسی ہر اس بندے دی عزت کرنے جدی عزت جدے سر تے عزت دی پاک میرے اللہ رکھی ہے پاویں وہ گھر والا ہوے تے پاویں وہ گھر والا اسی غلام اسی گھر والے تے بھی لوکاں نوکر آ تے دار والے تے بھی نوکر تے اللہ سانو نوکری وچ رکھے نوکری وچ مارے نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اجواز وچ پیاری اجواز حضرت عائشہ صدیقہ حالانکہ اولاد جڑی نا حضرت خدیجہ کبریٰ وچ ہوئی سرکار کے جتنے بچے سن بچیاں سن 4 بیٹیاں 2 یا 3 بیٹے میں اختلافی گفتگو نہیں جانا چاہتا وہ اما خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کائنات کے مومنہ دی ماں سرکار کے وقت سفر میں جاندے سن نا ایک اجواز نال رکھتے سن
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਖੈਮਾ ਲਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਬਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਾ। ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਮਾ ਖੁਦਾ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਹਾਰ ਗੁਆਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੈਰ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕਹੀ ਹੋਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अम्मा आयशा सिद्दीका पिछे रह गई। एक साहबी नाल जिहड़ा पिछे रह गया सी, उन्हें देखा कोई चीज पई, आवाज दी। अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा मैं, वो नाल उन्होंने दाची ते बैठ के आ गई, लेकिन गुलाम दाची ते बैठा नहीं, मेरी मां दाची ने बिठाया। मदीने च नवा एक कट्टा खुल गया, तमाशा लग गया, अस्तगफिरुल्लाह इल्जाम लग गया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सज्जे भी सुनिया, खब्बे भी सुनिया, तेरी भी सुनी, मेरी भी सुनी, मदीने में सारियां दी गुफ्तगू सुनी। मेरे नबी का कोई दिमाग दिमागी शरारत बिखरता जाए, परेशान, या अल्लाह ये की हो रहा है। हुण सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा यकीन सी, पूरा इतमाद सी अम्मा आयशा सिद्दीका ते। अम्मा आयशा सिद्दीका ने अपनी सदाकत और सफाई में सब कुछ किया भी, लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम लोगों की जुबान किवें बंद करन, गलती समझ आ रही है ना। 2, 4, 5, 10 दिन गुजरे ना, नबी पाक अलैहि सलाम ने थोड़ा थोड़ा बेरुखी किहदे नाल, उन्हां नाल जिन्हां तो बगैर खाना नहीं सी खांदे, जिन्हां तो बगैर खाना। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमानियां ने मेरे नबी बीमार सन ते मेरा भाई आया अब्दुल रहमान पता करने वास्ते, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक ले आओ, मिसवाक। मेरा भाई मिसवाक लैके आया तो मैंने लिया के दी, पत्थर रख के ना थले, पत्थर के उत्ते मिसवाक रख के मैं पत्थर ना नरम करने लगी। कमजोरी, सरकार कमजोर हो गई बीमारी, नरम की ना तो धोन लगी ना, मैं नरम करने लगी। सरकार ने फरमाया की करने लगे हो, मैं कहा जी नरम करने लगी। फरमाया अपने दंदा ना नरम कर, मैं अपने दंदा ना नरम की, फिर धोन लगी। फरमाया जी दे मेरी जुठी मिसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और मैं खाना खांदी सा हुजूर अलैहिस्सलाम के नाल बैठ के, मेरे नबी वेखदे सन जिथे प्याले ते मैं होठ रख के पानी पींदी सा, उत्थे पानी पींदे सन होठ रख। इस खानदान की केड़ी गल तुहानू सुनाई। गलबन 4-5 दिन लंघे, थोड़ी थोड़ी बेरुखी जी होने लग पई। मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैनू इजाजत दो तो मैं अब्बे दे घाट हो जा। मैनू उम्मीद सी इजाजत लभण लगी, सरकार ने फरमाया टुर जा। मैं टुर गई। अबू बकर सिद्दीक के अंदर 3 महीने हो गए कादर। आयशा सिद्दीका 3 महीने बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कीता कट। की कीता कट। मुशावरत कमेटी बुलाई मदीने वाले ने, मशवरा लिया, किसी को कोई मशवरा, किसी ने कोई दिता, किसी ने कोई दिता। आयशा सिद्दीका के बारे में की फैसला किया जाए, कोई किसी कोई मशवरा दिता, किसी कोई मशवरा दिता। विच उससे कट दे बंदा बैठे खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहदी ख्वाहिश ते कुरान नाज़िल हुआ सी। उन्होंने उंगलियां आसमान पर उठी, उन्होंने कहा वल्लाह ये आयशा सिद्दीका नूं तलाक लैण देण दा हक किसे नूं नहीं सिवाय अल्लाह तो, क्योंकि आयशा सिद्दीका नाल तुहाडा निकाह या रसूलुल्लाह बकौल तुहाडे अल्लाह ही दे हुक्म नाल होया। अल्लाह ही दे ये गल्लां के सुनिए ना, वो सुनिए ना, तुसीं सुनिए ना, ध्यान करो जरा। ये अल्लाह ही दे हुक्म नाल। मेरे भी फरमाया उमर तू ते मेरे दिल दी गल कर छड़ी। सरकार उठे ते सीधा उठ के किथे गए, गुरु साहब किथे गए। हजरत शराब साहब कहते हैं कि मीनारात पे जाना चाहिए नहीं। मैं पूछना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, आपने जिस रात हिजरत फरमाई, हिजरत फरमा के मदीने गए थे। मैं तुहानू पूछा पता है हिजरत फरमाई आपने किथे गए सन, सुनिया करो ना, साडे को पूछा करो किथे गए सन। मदीने नहीं, गारे सौरा
سیدنا تے کون جا رہا ہے جس اپنی شان ہے وے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا جدے دروازے تے لے گئے تے غلام آپ تے کس وقت گئے وہ سارے قبیلے دے نوجوان تلواراں لے کے ایک نبی پاک اسلامی دے آئے سن استغفر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا آئے سن ثم استغفر اللہ اس پریشانی تے مصیبت دے وقت امتحان دے وقت نبی پاک علیہ السلام ایک ولی دے دروازے تے گئے ولی دے دروازے تے تے جاندے ہیں دس کے خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری تے تاجدار گولڑا تے ہو کرن والا سلطان باؤ تے شرق پور دا شہنشاہ انہاں دے دروازے تے مصیبت دے وقت جانا شرک نہیں تہاڈا نبی جا رہے ہیں تہاڈا اپنا نبی ہجرت دی رات جا رہے ہیں تے ابو بکر صدیق نو نال لے آپ گئے حضور ابو بکر سے کر گئے آج پھر حضور ابو بکر سے تاجدار صداقت دے آخری گل میں کر رہے ہیں بڑے غور میں سنیں تاجدار صداقت دے گھر حضور تشریف دروازہ بند ہے ایک بس گل دساں جدوں ہجرت ہوئی نا اس بھی عشق کر دیو عشق کرن آندے نے ایک دن نہ بیٹھ کے سرکار نے ابو بکر صدیق نے اس کی تھی یا رسول اللہ میں ہجرت نہ کر جاؤں فرمایا ٹھہر جا کٹھے چلاں گے اللہ کا حکم آن دے تے جدوں ہجرت ہوئی تے راتی سرکار ابو بکر دے گھر گئے نا دروازے تے کولا جا ویکھو میرے حال دروازے تے کولا جائے اینج کیتا دروازہ کھل گیا خبر بادشاہ صاحب دروازے تے کولا جائے اینج کیتا دروازہ کھل گیا تے پلے دے پیچھے آپ اینج کھلوتے نے دروازے دے پردے دے پیچھے آپ ابو بکر دروازہ بند نہیں کیتا اللہ دی عزت دی قسم تیرے سونے بکھڑ دی قسم جدوں آکھیا نا کٹے چلا گا بوا بند نہیں میں کبھی زندگی دروازہ بند کیتا ہی ہے نا یاری اچھا اما عائشہ صدیقہ اٹھے نے دروازے تے گئے دروازے تے آواز دیتی اندروں آواز آئی کون اندروں آواز آئی جواب دیتا انی سراج منیرا تیرے دروازے تے چمکتا ہوا آفتاب محمد جلوہ فروز ابو بکر دی خوشی دی انتہا نہ رہی رسیا یار آ گیا رٹھیا محبوب میرے دروازے تے جلوہ فروز دروازہ کھلیا میرے نبی نے پہلا سوال کیتا ابو بکر جی حضور میری عائشہ کسی نے نبی پاک میں آج تک آنکھیں نہیں میری فلانی ہے اس سے خاندان ہوا گیا ابو بکر میری عائشہ اب کی یا رسول اللہ جدوں بھی آئی ہے مسلح دے نہ کھاندی نہ پیندی نہ بولدی سجدے تے سجدہ تاجدار صداقت اس حجرے وچ گئے کمرے وچ کتے جتھے تیری امی جان میری امی جان کائنات دے مومنہ انہاں مومنہ دی نہیں تیری امی جان کائنات دے مومنہ دی ماں جلوہ فروز سی باں پڑی جا گئی باں پڑی بازو پڑیا عائشہ اٹھو گردن ہلا دیتی سونے جتوں تینوں نبوت ملی جتوں تینوں ختم نبوت کا تاج ملیا جتوں تینوں رحمت للعالمین دا سیرا ملیا سونے جتوں یہ تگمہ ملیا 1,24,000 نبیاں دا نبی رسولاں دا نبی رسولاں دا رسول جتوں یہ سارے منصب کے مقام لا کے تسی آئے ہو میں اس سے عدالت وچ ریٹ کیتی ہے فیصلے دا انتظار فیصلے دا اتھے کیوں تو فیصلے دا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد میں بیٹا وہ حالت بن گئی جی حضور دی بیٹی بغیر کھلدی سی چہرے تے پسینہ تے شبنم تے چہرے تے قطرے تے کالی کمل بیماری چومبر بکڑ تے میں کہ عائشہ اللہ تیرے نصیبہ کا فیصلہ ہونے لگا تیرے نصیبہ کا فیصلہ ہونے لگا قرآن دی آیت حضرائیل آگے سونے اللہ کا سلام بھی قبول کرو تو رب دسنے لے کے آئے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون قرآن دی آیت ہے اب جی ہے کہ نہیں اب جی ہے کہ نہیں اب بھائی کہنا چاہ رہے ہو ہے کہ نہیں اب جی ہے کہ نہیں
اللہ فرمایا سونے پاک مرداں واسطے پاک عورتاں تے پلیت مرداں واسطے پلیت عورتاں تے تسی آپ تے ویکھو کڈے صاف ستھرے کدی مکھی نہیں بیٹھی ہوں پٹو پٹی چوک چوک نے لایا تماشا اس سال تے نہ مرموں میں بہت سارا آمدنیاں کیتیاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مزاج شریف کے اندر نے ایک وصیت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ منو غسل دے کے کفن پا کے میری میت اٹھا کے کتنے رکھنی ہے گنبد خضرا کے سامنے تسی بھی سنو تواڈے بھی دماغ وچ کھانے چ گل نہیں آندی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے کل بھی زندہ سا آج بھی زندہ تھے قیامت تک زندہ نہیں تے سرکار نے نا ابو بکر صدیق نے وصیت کی تھی نہ حضرت عمر نو کی تھی نہ حضرت عثمان غنی نو کی تھی نہ کسی اور صحابی نو کی تھی اس سے گھر وچ وصیت کی تھی تے مولا کائنات نے وصیت کی تھی کہ منو غسل دے کے تے کفن پا کے میری میت اٹھا کے نہ جنازہ پڑھ کے تے سرکار دے روزے دے سامنے رکھ چھڑی تے دروازہ کھٹ کے بند دروازہ بند منو کلے نو اندر ڈک دے تو سارے باہر نکل تے میں اندروں کنڈی چاڑ لا میرا دل کیتا تے کھول لا تسی جنہ مرضی چور لا لے میری مرضی ہوے تو تانوں اندر بڑھ دے تے منو تے اللہ ایڈی طاقت دی تے میت نو باہر تالا مار دے تے بڑن نہیں دیا بندہ میں باہر تالا مار دیا حضرت صاحب مسجد نو یا اندروں کنڈی چاڑنا پئی بنگا ہونا تے میں کھولا گا تے کوئی آئے گا نا تے میری مرضی ہوئے گی تے میں تانوں بڑھ دیاں گا نا میری میت اٹھا کے کتنے رکھنی تے جا کے اینڈا سنیا دے دے یا رسول اللہ او بچپن دا ساتھی او جوانی دا ساتھی اللہ اکبر او غار دا ساتھی او سفر دا ساتھی او میدار دا ساتھی بننا چاہتا ہے او میدار دا ساتھی تانوں اللہ سارے لے جائے بخان واسطے میدار جے اندروں آواز آ جائے جے آواز آ جائے کہ میں تے آپ اپنے محبوب ابو بکر نو ملنا چاہنا تے پھر مینوں دفنا دے کہ میں سادی گل کیتی کہ نہ آواز آوے تے مینوں جنت البقیع وچ نال ہی جنت البقیع یہ سرکار اندروں آواز آئی دروازہ بند ہے کہ یا رسول اللہ غلام آیا نہیں اے بچپن کا ساتھی تے جوانی تے بڑھاپے کا ساتھی ہے کہ یار نال لیٹنا چاہتا ہے ساتھی بننا چاہتا ہے ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب المشتاق گنبد خضرا وچ آواز آئی ہزاراں صحابہ کرام دے سوئے دروازہ کھلیا پھر اندر سرکار دے روزے دے نال قبر شریف کیڑی بڑی ابو بکر دی ہن دسو تے قبر شریف دا بننا اے دا ذمہ دار کون ہے مدینے والے نے یا مدینے دے صحابی نے اے کون ہے اے تے حضرت علی مرتضی یا تے حضرت علی مرتضی دے علم دا انکار کر دیو انہاں دی ولایت دا انکار کر دیو شیر خدا دی طاقت دا انکار کر دیو تے یا پھر مان لو کہ گنبد خضرا وچ حضرت ابو بکر دا نال سونا لیٹنا یہ ساری ذمہ داری مولا کائنات دی ہے یہ ساری ذمہ داری کی ہے مولا کائنات دی ہے میں شفیق صاحب ثنا خان مصطفیٰ جتنے بھی میرے برادران تشریف لے آئے سارے غریب خانے اللہ دے گھر وچ اللہ پاک تم خوش رکھے میں سب کا شکریہ ادا کرنا اور جتنے حضرات میری آواز سن کے تشریف لے آئے مسجد کے اندر حاضر ہوئے اس محفل پاک کے اندر اللہ دی قسم اس تو بڑی محفل کوئی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اس تو بڑی میں پیغمبراں نے میں پہلا اپنی گفتگو پہلا کہ میں نبیوں دی گل جو تو نبیوں دی گل کراں گا پھر نبیوں دی کریں گے ٹھیک ہے نا میں صحابیاں دی گل کیتی ہے ہزاراں صحابہ ابو بکر دی جتی تے شان کو قربان ٹھیک ہے نا میرے نبی علیہ السلام نے خود ابو بکر صدیق کی تعریف کی شان بیان کی ہے اور صفتاں بیان کی ہیں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بڑے لاجپال ہیں یہ بڑے سخی ہیں ساڑھے حال تے مہربانی بھی فرمان کے شفقت بھی فرمان کے اب جو اٹھو نا میں تو تھوڑا انتظار کرنا میں میری گفتگو سن کے حضروں پتہ لگ جائے گا لنگر شکر لے آؤ کون ہوں گی لے آؤ کوئی اللہ تعالیٰ ساڑھے ساتھ سب کی حاضری قبول فرمائے
ایک بار ہم شریف ترابری